وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الحجر درس نمبر 1081، آیت نمبر 19۔ آج کا موضوع ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ اور ہر شیطان راندہ درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ ہاں، اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 19۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑ جما دیے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ، اور اس میں تمہارے لیے معیشت کے اسباب بھی فراہم کیے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقدار مقرر میں نازل کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ، اور ہم بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور زندگی اور موت ہم ہی دیتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، چلیں پہلے یہ اس کی بات کر لیں۔ سامعین کرام، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ، اصل بات کیا ہے کہ انسان موت کی زندگی کے بعد کے لیے زندگی جیے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ یہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے
اس کی کامیابی کے لیے زندگی جیے، اسی میں دانائی ہے، اسی میں حکمت ہے، اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، کیونکہ انسان کا یعنی انسان کی حقیقت اصل میں باطن ہے، اور اس کو باطل کے لیے جینا چاہیے، اور باطل کے لیے ہی جینے میں اس کی معراج ہے، ایک بات۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھجوایا ہے، اور دنیا میں اس کو عقل جو ہے وہ ظاہری عقل دی ہے، تو اس کا ظاہر پر یقین آتا ہے اور باطن پر اس کا یقین نہیں آتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو چیز آپ کو نظر نہ آئے، محسوس نہ ہو، یا آپ کے حواس خمسہ سے باہر ہو، آپ اس سے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ اچھا، پھر یعنی انسان کی جو عقل ہے وہ تو ظاہر تک محدود ہے، اچھا، لیکن حقیقت تو باطن ہے، تو اس باطنی ادراک کے لیے اور باطنی روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن سے میری مراد ہر زمانے میں جو کتاب ہوتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہوتی ہے، اور پھر جو نبی آتا ہے وہ بھی انسان کو وہ علم بتاتا ہے جو اس کو نہیں معلوم۔ وعلم الانسان، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے انسان کو وہ علم دیا جو اسے معلوم نہیں تھا۔ اب جب بھی اس کے پاس پیغمبر آئے تو اس کو انسان کو اس پیغمبر کو سر آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے، اور اس کا استقبال کرنا چاہیے، اور اس پہ پھول کی پتیاں نچاور کرنی چاہیے، اور اس کو گجرے پہنانے چاہیے۔ استقبال، زبردست استقبال جیسے کہ آپ کرتے ہیں یہاں، جو آپ پروٹوکول ہوتا ہے آپ کا، جو استقبال ہوتا ہے اپنے لیڈران کی، جس طرح وہ سیاسی لیڈران ہوتے ہیں نا، وہ آتے ہیں، کارکن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں من پھولوں کی پتیاں ان پہ نچھاور کی۔ یہ منظر آپ دیکھتے رہتے ہیں، تو استقبال ہونا چاہیے، کیونکہ لیڈر ہمارا کیا بنا لیں گے یا بگاڑ لیں گے۔ اللہ کا حکم کے علاوہ تو کوئی کچھ کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ تو دنیا یا مخلوق ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، فاعل حقیقی تو اللہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ عقیدہ ہونا چاہیے آپ کا۔ تو اصل میں تو پیغمبر آتا ہے اور اللہ والے آتے ہیں، پیغمبر کے امتی ہوتے ہیں، وہ جب آتے ہیں تو ان کی یہ ڈیوٹی ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا، میرے خیال سے سورہ رعد میں ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ کتاب میں نے اس لیے نازل کی ہے کہ آپ اس مخلوق کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی چند آیات بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کر دیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَقَالَ لِقَوْمِ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور کما قال، ایسی آیت ہے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے بھجوایا تو دیکھو تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آؤ۔ اس وقت تو ان کی قوم اندھیروں میں تھی اور وہ کوشش کرتے رہے، لیکن وہ اندھیرے جو تھے اشربوا فی قلوبہم العجل، بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں راسخ ہو چکی تھی۔ بہرحال اس کی ہم بات نہیں کر رہے، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم یہ یقین نہیں رکھتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان ابتدائی طور پہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے روشنی نور نازل کرتا ہے اس کے لیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، نور واضح، روشنی واضح۔ تو اب یہ دیکھیں انسان کو حقیقت شناس ہونا چاہیے۔ یہاں بھی دنیا میں دیکھیں ہم
جو وقت گزارتے ہیں وہ ہر ایک چیز سے اس کے جو جتنا وہ فائدہ دیتا ہے اتنی ہی اس کی قدر کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ زیور ہے، آپ نے زیورات 10 تولے کا سیٹ بنا لیا، تو گھر میں لا کے آپ وہ ادھر ادھر تو نہیں رکھ دیتے، جیسا کہ عام کوئی آپ نے پھل فروٹ لایا تو بس رکھ دیا ادھر ادھر اور کوئی خاص خیال نہیں کرتے، آپ احتیاط اور حفاظت تو نہیں کرتے آپ۔ جو یا سبزی لاتے ہیں بینگن توری، تو وہ 10 تولے کا زیورات کا سیٹ ہے تو آپ تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، بیگم اس کو ذرا سنبھال کے رکھو، یا بیگم میاں جی کو کہتی ہے کہ تم اس کو الماری میں بند کر کے لو، پھر اس کی حفاظت، یہ وہ دیکھ بھال سب۔ جو چیز جتنا فائدہ دیتی ہے انسان کو اس کی اتنی ہی قدر ہوتی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دونوں جہان کی کامیابی دینے کے لیے آئے ہیں، طریقہ بتانے کے لیے آئے کہ بھئی طریقہ یہ ہے۔ پیغمبر دیکھیں جو تعلیم آتی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، پیغمبر جو تعلیم لاتے ہیں، ہر پیغمبر، اور پھر قرآن میں اپنی بات کروں گا، پیغمبر جب آتا ہے تو وہ اس کی تعلیم کو اگر آپ قبول کر لیں تو سب سے پہلے دنیا کی کامیابی کی نوید وہ سناتا ہے۔ لکم البشرا فی الحیات الدنیا، تمہیں دنیا میں بھی خوشخبری ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ یہ تو ہمارا، دیکھیں میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ شیطان ہے جو ہمیں بہکاتا ہے اور ہمیں ڈراتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور ہم مان لیتے ہیں اس کی بات۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی بل لوموا انفسکم۔ شیطان روز قیامت ہمیں کہے گا نا، یہ 2021 کے مسلمانوں کو، میرا تو یہی تھا کہ میرا تو کوئی تم پہ زور نہیں تھا، میں نے ایک بات کہی، اللہ نے جو بات کہی تھی وہ سچی تھی۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، لیکن تم نے اس کو جھوٹ جانا۔ وَوَعَدتُکم فَأَخْلَفْتُکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، پھر میں اس کی، وہ تو جھوٹا وعدہ تھا، میں نے تو جھوٹ بولا تھا، اور میرا تو تم پہ کوئی زور نہیں تھا، بس میرا اتنا تھا الا ان دعوتکم، میں نے ایک وسوسہ پیش کیا اور تم نے اس کو قبول کر لیا۔ اب قبول تو کرنا یا نہ کرنا میرا تو تم پہ زور نہیں تھا۔ ما کان علیکم من سلطان، ما کان لی علیکم من سلطان، او کما قال، جو بھی آئے تھے۔ تو فلا تلومونی بل لوموا انفسکم، مجھے مت اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ہم دیکھیں فتقعد ملوما ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، فتقعد ملوما مخذولا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آنے والے، سبحان اللہ، کہ اللہ کے ساتھ دوسرا کسی کو بھی شریک نہ کرو، پھر ملامت زدہ اور ذلیل ہو کے تم پھینک دیے جاؤ گے۔ آج کا مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے، مغلوب ہے۔ چلیں یہ جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک بہت بڑا، یعنی بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اپنے اوپر بھی کر رہے ہیں اور من حیث القوم بھی اپنے اوپر کر رہے ہیں، کہ جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لگائی تھی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آج 6.5 ارب لوگ جو ہیں، چلیں 1.5 ارب 8 ارب لگا لیں ٹوٹل آبادی، لیکن 6.5 ارب لوگوں کو حق پہنچانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ 1.5 ارب لوگوں پر ہے جو دعوے دار ہیں ایمان کے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کبھی آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ مجھ پر بھی ذمہ داری ہے اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی؟ مجھے بتائیں آپ،
میں نہایت آہستگی سے آپ سے کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے؟ دیکھیں آپ کا جو بچہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ، پالتا اس کو اللہ ہے لیکن فکر آپ کو ہوتی ہے۔ مخلوق کو ہدایت دینا یا نہ دینا، یا اس کی ہدایت و گمراہی تو اللہ تعالیٰ اس کا ہے، یعنی اللہ مالک ہے، لیکن ذمہ داری تو ہماری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ بہت شرمناک بات ہے، مطلب میرے ذہن میں ایک لفظ آ رہا ہے، تول رہا ہوں ذرا، وہ ہے بے غیرتی کا۔ بہت بے غیرت ہیں ہم لوگ، کوئی غیرت ہی نہیں ہے، ایمان ہے نہیں تو غیرت کیا ہوگی، اور دعوے دار بنے پھرتے ہیں۔ بہرحال دیکھیں ہمیں سنبھلنا چاہیے، جاگنا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا چاہیے۔ یہ معاملہ ایسے ختم نہیں ہوگا، آپ نے جس طرح حق سے منہ موڑ لیا ہے، یہ معاملہ یوں ہی آپ یعنی یہ معاملہ جو آپ کر رہے ہیں دین کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، یہ آپ کو لے ڈوبے گا۔ اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم قل ما یعبؤ، آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے اب جھٹلا دیا، اب اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا، اور یہ نتیجہ تو بڑا ہی خطرناک ہے۔ آج وہ مسلمان قوم جو کبھی عروج پہ تھی، آج پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں ہے۔ ہم پست ہیں، ذلیل ہیں۔ دیکھیں اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ ہم بزدل بن گئے، ڈرتے ہیں، مخلوق سے ڈرتے ہیں۔ ہندوستان، ہندو، بت پرست جن میں کوئی طاقت نہیں ہے روحانی، اس سے ہم ڈرتے۔ اسرائیل، یہودی جو مغضوب علیہ قوم ہے، تمام عرب اس سے لرزہ براندام ہے۔ یہ حالت ہے ہماری، بزدل۔ آپ دیکھ لیں، خود اپنی بزدلی کی انتہا کو تو دیکھیں نا، من حیث القوم دیکھیں، افراد کے طور پہ دیکھیں، اتنے ہم بزدل ہیں کہ شیطان اور نفس کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں ہمارا سر اٹھا ہوا ہے۔ ہم تو دنیا کے نقصان سے ڈرتے ہیں۔ وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، تو ہم تو دنیا سے ڈرتے ہیں، ظاہر سے کیا ڈرنا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک ہدایت کی ہے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، مخلوق سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ایک بہت ہی زیادہ، میں کہہ رہا ہوں کہ کیا میں الفاظ دوں، جو میں کہہ چکا ہوں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں، بے غیرت بن گئے ہم، اور بے غیرتی کی انتہا ہے کہ رب کے احکامات کا ہمیں کچھ پاس نہیں ہے۔ اس کی طرف سے جو ہمیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں امت وسط کی، وہ ہم نے پھینک دی ہیں اپنے سر سے، وہ ذمہ داری پھینک دی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ کی کتاب کی ذمہ داریاں دی گئیں اور پھر انہوں نے اس کو نہ پورا کیا، ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا۔ ان کی مثال جو ہے اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ بہت ہی ایک پریشان کن صورتحال ہے سامنے۔ ایک یعنی آپ دیکھیں علماء کی حد تک، جو بھی ظاہری طور پہ علماء ہیں، یا دین جس طرح ہمیں تفریقوں میں ہمیں انہوں نے بانٹ دیا ہے، وہ اصل اسلام نہیں ہے آج، نہ اس کی طرف دعوت ہے۔ بس وہ چند ایک، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر مدرسہ، ہر یعنی جو مکتبہ فکر ہے، جب اس مدرسے میں طالب علم جاتا ہے تو پہلے اپنے عقائد جو بھی
مثال کے طور پہ جو بھی ہیں، میں نام نہیں لیتا، 5-6 وہ ہیں بورڈ ہیں اور مکتبہ فکر کے امتحان ہیں. ہر مکتبہ فکر اپنے جو نظریات ہیں، جو سطحی نظریات ہیں، تو اس کے بارے میں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں پہلے کہ بھئی یہ حق نظریہ یہ ہے، جو مخالف فرقہ ہے اس کے یہ نظریات ہے، اس کا ابطال یہ ہے، لہٰذا ہم حق پہ ہیں وہ باطل ہیں. ہر مکتبہ فکر ایسا مطلب ٹریٹ کر رہے ہیں اپنے، اور ہر ایک کا ایک نظریہ بن چکا ہے. صرف قرآن اور صرف حدیث اور اجماع امت، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں رہا. اب بہت ہی زیادہ خراب حالات ہیں. آپ دیکھ لینا، اسلام کی سچی تصویر کوئی ہمیں پیش ہی نہیں کر رہا. آپ فیس بک پہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ ان تقریروں کو دیکھتے ہیں، ان کی حالات و واقعات کو ممبر پر بیٹھ کر. اب میرے پاس ایک وہ ہے میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ فرقواریت ہے. اور ایک مجھ سے بعد جو ہے ایک صاحب نے چینل شروع کیا اپنا، میرے ابھی 1,500 ہیں تقریباً سبسکرائبر. اس کے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے، اب وہ کیا ہے فرقہ واریت، عمومی فروعی مسائل میں وہ جذباتی تقریریں کرتا ہے، لوگ جوق در جوق اس کی بات سنتے ہیں، مخالف فرقے کا ابطال کرتا ہے. دیکھیں ہم تو کبھی فقہی مسائل کو نہ چھیڑتے ہیں، نہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے، یہ آپ کو معلوم ہوگا. لیکن وہ جو ہے، وہ صاحب جو ہے بس مسجد کا ممبر ہے اس کے پاس، کبھی جمعے کے خطبات اور کبھی ویسے ہی یوٹیوب چینل بنا لیا اس نے، کبھی سوالوں کے جوابات، کبھی یہ وہ، سارے کے سارے بس یہ فروعی اور جس میں اختلافات ہیں اس کو ہوا دیتا رہتا ہے، مخالف فرقے کا ابطال اور اپنے جو نظریہ ہے اس کو. اور ہے کیا، چاروں اماموں کو نہیں مانتا وہ. اب آپ کو معلوم ہو گیا، اماموں کو نہیں مانتا. بس وہ اس نے بس، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن لوگ حق، اہل حق کو تو لوگ خوش آمدید ہی نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اسی صورت میں میرے خیال سے فرمایا تھا، ما یأتیہم، آیت نمبر 11 میں ہے، 10-11، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. آپ سے پہلے بھی بہت سے ہر قوم میں رسول بھجوائے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آیت نمبر 11 اسی صورت کی. کوئی رسول ایسا نہیں تھا، لیکن جب وہ آیا تو اس کا مذاق اڑایا گیا. نقطہ میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ تکذیب کے ذمہ دار ہم بھی ہیں سامنے کا. یعنی ہم اپنے پیغمبر کی تکذیب کر رہے ہیں عملاً. ان کی دعوت کو نہ تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں، نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے، کوئی اللہ کا بندہ یا رسول کا امتی، تو اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہم نہیں کر سکتے. یعنی اگر وہ زبان سے نہیں کہتے تو زبان حال سے تو کہتے ہیں، بس اس سے الگ ہو جاتے ہیں. تو ایک بہت ہی خطرناک بات ہے. لیکن یہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. آج تو میں نے سارا مضمون یعنی وہ ایک حال میں اپنا جو بیان کر رہا تھا اس میں گزار دیا، لیکن وہ بھی بیان کرنا لازمی ہوتا ہے. دیکھیں، جو بیماری ہے اس کی وہ بتانی چاہیے. ہم میں جو بیماری ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور تباہ کن بیماری ہے، اور اس کا علاج ہونا چاہیے. مایوسی کی بات نہیں ہے، نہ میں مایوسی پھیلاتا ہوں، میں آپ کو امید دلاتا ہوں. آپ کہہ دیں اپنے زبان اور عمل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دنیا کی بادشاہت آپ کے ہاتھ میں ہے. میں آپ کو کہتا ہوں، یہ روس
یہ چین، یہ روس، یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ فرانس، سب آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ وَأَنْتُمُ میں نہیں کہہ رہا اللہ نے کہا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہوگے۔ اور دیکھیں یہ عرب کیا تھے آپ کو پتہ ہے، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، شرک، جہالت، تاریکی چھائی بھی تھی، لیکن حضور تشریف لائے تو جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور وہ دعوت کو لے کر اٹھے اور وہ ذمہ داری پورا کرنا شروع کی، کیونکہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، تو زیادہ نہیں، خلفائے راشدین کے دور میں آپ دیکھ لیں، میرے خیال سے کوئی 22 لاکھ مربع میل مسلمانوں نے فتح کر کے اس میں اللہ کا نظام نافذ کر دیا تھا، اور یہ ذمہ داری میری اور آپ کی بھی ہے سامنے کرام۔ میری عمر تو ختم ہو رہی ہے، انشاءاللہ جلدی اپنے رب سے میں ملاقات کر لوں گا، لیکن میری بات تو دنیا ہے نا، میں آنے والے لوگوں کو، آپ جو بھی ہیں میرے بعد آنے والے، میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ اٹھیں، خواب غفلت سے اٹھیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے نبی کو پہچانیں، نبی کی دعوت کو قبول کریں، اور اللہ کو الہ واحد بنا لیں، اللہ کو مقصود بنا لیں، اللہ کو محبوب بنا لیں، اللہ ہی کو مطلوب بنا لیں۔ یہ میری آپ کو دعوت ہے، اور میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں، اگر یہ دعوت آپ نے قبول کر لی، آپ کی انفرادی زندگی بدل جائے گی، آپ کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، سبحان اللہ، آپ کے اندر اللہ کی یاد سما جائے گی، اور پھر تو کیا کہنے، مومن کے کیا کہنے۔ بہرحال میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میری عمر تو اب مطلب جانے والا ہوں میں، ختم، اور 65 سال کافی عمر ہوتی ہے، 60 سال بھی حدیث میں آیا ہے، 60 سال بھی کافی عمر ہوتی ہے، اس میں انسان نصیحت حاصل کر لے، اس پہ اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے آنے والے جو نسل ہے، جو بھی ہے مسلمان، ان کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ دیکھیں اٹھیں، ایک خود مومن بنے، اللہ پر ایمان لے آئیں، خدائے واحد پر ایمان لے آئیں، پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، مقصود بنا لیں، محبوب بنا لیں، مطلوب بنا لیں، پھر ایک جماعت کی شکل دیں اپنے آپ کو۔ جماعت کے بغیر کام نہیں ہوتا، لا اسلام الا بالجماع۔ امیر، آپ کا ایک امیر ہو، اللہ کی مرضی ہے جو بھی ہو، لیکن ایک امیر بنا لیں آپ، خلوص نیت سے کام لیں، دنیا کی زندگی آخرت کی کامیابی کے لیے گزاریں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ دیکھیں ہمیں تو اور کچھ نہیں چاہیے، رضا الہی سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ اللہ راضی، بس ہم کامیاب، بس ختم بات۔ ایک بکری مثال کے طور پہ آپ نے جانور خریدا، بکری، بکرا، بیل، گائے، جو بھی تھا، اس نے آ کے آپ کو مطلب آپ کا کام کرنا شروع کر دیا۔ تو مثال کے طور پہ گائے تھی، دودھ دینا شروع کر دیا آپ کو، بچے اس کے بچے ہوئے اور دودھ دے رہی ہے اور آپ کے لیے کام کر رہی ہے۔ اور اس نے پھر جب اس کی عمر پوری ہونے لگتی ہے تو آپ کسی قصائی کو دے دیتے ہیں یا کوئی خیرات کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ، تو وہ اپنی جان بھی حاضر کر دیتی ہے، اور وہ پھر آپ دعوت اڑاتے ہیں اس کا گوشت کھا جاتے ہیں، اور یہ وہ ٹکے بنا لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک مخلوق اپنا کام پورا کر دے، بس یہ اس کی معراج ہے۔ شہد کی مکھی اگر آ کے شہد نہ بنائے گی تو وہ تو پھر نقصان میں ہے، اس کو بنانا ہوگا، بناتی ہے اور پھر مر جاتی ہے۔
زیادہ عمر تو نہیں ہوتی، تو اس کی کامیابی ہے۔ رب نے جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں رب کی رضا سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے۔ تو اللہ کی رضا کو نصب العین بنا لیں اور بس زندگی کو اس پر وار دیں۔ اور میں آپ کو اکثر وہ آیت کہتا ہوں کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اللہ کی راہ میں تو وہ لوگ لڑیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے آخرت کے بدلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آیت تبرک کے لیے میں پڑھ لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض مددناها والقینا فیہا رواسیہ وانبتنا فیہا من کل شیء موزون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والارض مددناها والقینا فیها رواسy وانبتنا فیها من کل شیء موزون، اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔